الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو خوف لاحق ہوتا ہے سفر میں کہ کہیں آدھی رات کو دشمن نہ آ پڑے، مسافر رات کے وقت آدھی رات کو یا آخر رات میں کہیں ڈاکو نہ آ جائے، کہیں دشمن نہ آ پڑے، وہ ڈرتا ہے تو ڈرنے والا شروع رات میں ہی سفر شروع کر دیتا ہے، وہاں ٹھہرتا نہیں۔ جو شخص رات کو دشمن کی طرف سے حملے کا خوف جس کو لاحق ہو تو وہ دشمن کے آنے سے پہلے ہی وہ سفر شروع کر دیتا ہے، وہاں سے ہٹ جاتا ہے تاکہ اس کو دشمن پا نہ سکے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من خاف ادلج، جس کو خوف ہوتا ہے دشمن کا تو وہ اول شب کے شروع میں ہی وہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اور فرمایا: ومن ادلج بلغ المنزل، اور جو شخص اول شب سے ہی رات کو ٹھنڈے ٹھنڈے چلنا شروع کر دیتا ہے وہ منزل تک ضرور پہنچ جاتا ہے۔ یہ بتلا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ دیکھو، کسی بھی وقت تمہارے اوپر موت آ سکتی ہے، موت کا فرشتہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے، تمہاری زندگی کے اوپر ڈاکہ پڑ سکتا ہے، تمہاری زندگی ختم ہو سکتی ہے اور تمہیں منزل تک پہنچنا ہے۔ منزل ہے دور، منزل ہے انتہائی قیمتی، منزل تمہاری جنت ہے۔ منزل کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں اول شب سے جو موقع ملا اسی وقت کو کام میں لانا چاہیے۔ موت کے آنے سے پہلے تم اس منزل کو حاصل کر لو۔ فرمایا کہ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ نے جو سامان تمہارے لیے رکھا ہے بیچنے کے لیے تمہارے ہاتھوں، تمہاری ذات کو لے کر، تمہارے مال کو لے کر اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے رہا ہے، یہ معمولی چیز نہیں۔ اللہ کی جنت معمولی چیز نہیں ہے، انتہائی قیمتی چیز ہے۔ اس قیمتی چیز کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں ابھی سے فکر کرنے کی ضرورت ہے، ابھی سے تگ و دو کرنے کی ضرورت ہے، ابھی سے دوڑ بھاگ کی ضرورت ہے، پھر کہیں تم جا کر جنت حاصل کر سکو گے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ نے فرما دیا: ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے لوگوں سے ان کی جان کو بھی خرید لیا، مال کو بھی خرید لیا، بدلے میں ان کو جنت اللہ نے عطا فرما دی۔ مال اور جان دونوں دو گے تو پھر جنت ملے گی۔ مال اور جان دیے بغیر، محنت کیے بغیر تمہیں جنت کیسے ملے گی؟ اللہ دینے کو تو قدرت رکھتا ہے، لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں، فضل فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے فرمایا کہ جو شخص خوف کرتا ہے
اول شب سے چلنا شروع کر دیتا ہے، جو اول شب سے چلنا شروع کر دیتا ہے وہ منزل تک ضرور پہنچ جاتا ہے۔ منزل تک پہنچو گے تم اس سامان کو حاصل کرو گے، وہ سامان بہت قیمتی ہے، اس کے لیے تمہیں محنت کر کے، جد و جہد کر کے، قربانی دے کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص نے عرض کیا، یا نبی اللہ، من اکیس الناس و احزم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ ہوشیار کون ہے، چالاک کون ہے، عقل مند کون ہے، محتاط آدمی جس کو کہتے ہیں وہ کون ہے؟ احتیاط کرنے والا ہوشیار آدمی جس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، کون شخص ہے وہ؟ کون ہے جو سب سے زیادہ عقل مند ہے؟ آج ہمارے نزدیک عقل مند وہ ہے جو 2 پیسے کے 4 بنا سکے، جو 1 بلڈنگ سے 10 بلڈنگ بنا سکے، جو 1 پراپرٹی سے 10 پراپرٹی بنا سکے، جس کے پاس ڈش پش گاڑیاں ہوں تو ہم کہتے ہیں بڑا عقل مند آدمی ہے، اس نے تو دنیا کما لی، اس نے اپنے فن کے ذریعے، ہنر کے ذریعے سے بہت کچھ حاصل کر لیا، بڑا ہوشیار آدمی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ ہوشیار لوگوں میں سب سے زیادہ ہوشیار کون ہے، سب سے زیادہ محتاط آدمی کون ہے، فرمایا کہ اکثرہم ذکرا للموت، جو شخص موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے، سب سے زیادہ موت کو یاد رکھنے والا ہوشیار ہے، موت کو یاد رکھنے والا ہوشیار ہے، موت کو یاد رکھنے والا محتاط ہے، اس کو محتاط کہتے ہیں، ہوشیار کہتے ہیں۔ وَأَشَدُّهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِ الْمَوْتِ، وہ شخص جو موت کے آنے سے پہلے موت کے لیے تیاری کر رہا ہے، یہ سب سے زیادہ ہوشیار ہے۔ بھئی آپ کو کہا جائے کہ انتہائی سخت مہنگائی ہونے والی ہے، آپ کو بتلا دیا جائے کہ جون کے مہینے سے مئی کے مہینے سے انتہائی سخت زبردست قسم کی مہنگائی ہوگی اور ابھی مہنگائی نہیں ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ اس مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام چیزیں سستی جو ابھی ہیں وہ سب جمع کر کے رکھ لیں گے۔ کیوں؟ مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے، مہنگائی کی تیاری کرنی ہے، اس کو ہوشیار کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں موت کے آنے کے بعد پھر تو تیاری کچھ نہیں ہو سکتی، پھر عمل نہیں ہو سکتا، تمہیں وہاں جا کر عمل پیش کرنا ہوگا، عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا، اس سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا یہ ہوشیار ہوا۔ موت کی تیاری کرنے والا موت کے نازل ہونے سے پہلے یہ سب سے بڑھ کر ہوشیار، سب سے بڑھ کر چالاک ہے۔ فرمایا اولئک هم الاکیاس، یہ ہیں عقل مند لوگ، یہی ہے عقل مند لوگ، یہی ہیں عقل مند لوگ، ان کے سوا کوئی اور عقل مند نہیں۔ فرمایا ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، دنیا کا مقام بھی یہ لے گئے اور آخرت کا اعزاز بھی ان لوگوں کے پاس ہے۔ جو لوگ موت کو یاد کرتے ہیں اور موت کی تیاری کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں دنیا کے اندر باعزت، یہی لوگ ہیں آخرت میں قابل احترام۔ اللہ تعالی ہم سب کو بنا دے۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوشیار وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا، جس نے اپنے نفس کو غلام بنا لیا، جس نے اپنے نفس کے پیچھے چلنے کے بجائے نفس کو اپنے پیچھے لگایا، وعمل لما بعد الموت، اور اپنے آپ کو اس نے وقف کر دیا موت کے بعد کے وقت کے لیے کہ موت کے بعد مجھے بہت کچھ چاہیے، آج اس کے لیے میں تیاری کرتا ہوں۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد کے لیے جو تیاری کرنے والا ہے اور جس نے اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے دوڑانے کے بجائے نفس کو اپنے تابع بنا لیا، یہ شخص سب سے بڑھ کر عقل مند اور ہوشیار ہے۔ والعاجز، اور بے بس، کمزور، بلکہ ہوشیار اور عقل مند کے مقابلے میں کون ہوتا ہے؟
بیوقوف ہے وہ شخص، بے بس ہے وہ شخص، ناکارہ ہے وہ شخص، من اتبع نفسہ ہواہا، جس نے اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے ڈال دیا کہ خواہش جہاں کہے وہاں جائے، خواہش جہاں کہے وہاں جائے، نفسانی خواہشات کے پیچھے جس نے اپنے آپ کو لگا دیا۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، اور اس سے بڑھ کر بے وقوفی، ایک تو نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے، نفس کو راضی کر رہا ہے، نفس کو خدا بنا لیا، اور وہ تمنا علی اللہ، اور اللہ سے توقع رکھتا ہے کہ مجھے اللہ نواز دے گا۔ کر رہا ہے وہ بے وقوفی، نفس کے پیچھے چل کے نفس کو خدا بنایا، توقع نفس سے نہیں رکھ رہا، اللہ سے رکھ رہا ہے۔ نفس کو خدا بنایا اور اصل اللہ سے وہ توقع رکھ رہا ہے، اس سے یہ سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ میرے دوستو، آج ہم سب کا حال یہی ہے، گناہوں کے اندر لت پت رہتے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے۔ کوئی شک نہیں اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ ان بطش ربک لشدید بھی تو فرمایا ہے کہ اللہ کی پکڑ انتہائی سخت ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو عِقَابٍ عَلِيمٍ، انتہائی دردناک سزا دینے والا بھی تو اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں غفور الرحیم ہے وہاں پر قانون کے مطابق جب سزا دے گا، سزا تو بھگتو گے۔ اس سزا کی سہار کس کے پاس ہے؟ اس سزا کو برداشت کرنے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ کسی کے اندر نہیں۔ لہذا عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر لیا، نفس کے پیچھے چلنے کے بجائے نفس کو اس نے اپنے پیچھے چلایا۔ حضرت ابو بردہ ابن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابو بردہ رحمہ اللہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے صاحبزادے ہیں، صحابی کے بیٹے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ معلوم ہے میرے والد نے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے میرے والد نے تمہارے والد سے کیا کہا؟ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے اور ان کے والد حضرت عمر ہیں۔ ایک صحابی ابو بردہ ابن ابو موسیٰ اشعری ہے، حضرت ابو بردہ رحمہ اللہ کے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری جلیل القدر صحابی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میرے والد حضرت عمر نے تمہارے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کیا فرمایا، کچھ معلوم ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے معلوم نہیں۔ کہا کہ میرے والد نے تمہارے والد سے کہا تھا کہ اے ابو موسیٰ، هل يسرك ان اسلامنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہجرتنا وجہادنا معه وعملنا كله معه برد لنا وان كل عمل عملنا بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس، کہ ابو موسیٰ جو ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اسلام لائے، جو ہم نے ہجرت کی، جو ہم نے آپ کے ساتھ مل کر جہاد کیا، جو ہم نے آپ کے ساتھ مل کر اتنا کچھ عمل کیا، تو فرمایا کہ جتنے بھی عمل ہم نے کیے ہیں، جتنے بھی نیک کام کیے ہیں، کاش یہ چیزیں بس قبول کر لی جائیں اور ان سے ہم برابر سرابر ہو کر نکل آئیں، ہمیں ان کا ثواب نہ ملے، ہمیں ان کا ثواب نہ ملے، بلکہ ہم عقاب سے اور سزا سے بچ جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اتنے سارے کاموں کا حوالہ دے کر کہا کہ بس یہ چیزیں کر لی، ہم نے جو کر لی اللہ نے لکھ لیا، لیکن بس ہمیں اللہ تعالیٰ بچا لے، ہمیں ان چیزوں کا ثواب نہیں، نجات چاہیے۔ یہ کہا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا لا واللہ، نہیں ہم تو یہ نہیں چاہتے، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، ہم نے نماز پڑھی، ہم نے روزہ رکھا، ہم نے بہت کچھ خیر کا کام کیا، ہمارے ہاتھوں پہ بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، اور ہم جو ہے اللہ سے اس کا ثواب چاہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اصول کے مطابق تم ثواب چاہ سکتے ہو، اللہ سے توقع رکھ سکتے ہو، لیکن میرا تو دل یہ کہتا ہے جس ذات کے قبضے میں عمر کی جان ہے، اس کی قسم
لوددت ان ذلك برد لنا وان كل شيء عملنا بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس۔ میری رائے تو یہ ہے کہ بس کسی طرح وہ عمل اللہ کے پاس پہنچ جائے، باقی میں اس کے اوپر کوئی ثواب نہیں چاہتا، میں اس کے اوپر کوئی نوازش نہیں چاہتا، صرف اتنا چاہتا ہوں برابر سرابر ہم بچ جائیں، ہمارے اوپر عذاب نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری کے صاحبزادے کہنے لگے فَقُلْتُ إِنَّ أَبَاكَ وَاللَّهِ خَيْرٌ كَانَ خَيْرًا مِّنْ أَبِي، تمہارے والد میرے والد سے بہت بڑھ کر ہیں، تمہارے والد میرے والد سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ افضل ہیں، کوئی شک نہیں، بہت بڑے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم، فقیہ، مفتی صحابہ کرام میں سے تھے، بہت بڑے بزرگ۔ تو فرمایا کہ تمہارے والد حضرت عمر میرے والد کے مقابلے میں بہت اچھے تھے کہ انہوں نے خوب اچھی طرح شریعت کے مزاج کو سمجھ لیا تھا، اس وجہ سے اللہ کی رحمت سے وہ صرف یہ امید کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم چھوٹ جائیں۔ میرے دوستو اندازہ لگائیے، خلیفہ راشد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان چھڑکنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک ایک عمل کے اوپر پوری امت قربان، اتنے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی فضیلتوں سے نوازا، لیکن اتنی بڑی شخصیت ہونے کے بعد قسم کھا کر کہہ رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے، بس میں کسی طرح برابر سرابر چھوٹ جاؤں، مجھے جو ہے ثواب نہ ملے، کسی طریقے سے جہنم سے بچ جاؤں، کسی طرح سزا سے بچ جاؤں، میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں۔ یہ شخصیت یہ کہہ سکتی ہے، ہمیں اور آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ 2 رکعت نماز پڑھ کے ہم اللہ کے اوپر احسان جتانا شروع کر دیتے ہیں، 1 پارہ قرآن پڑھ کے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کام کر لیا۔ کسی دن اگر تہجد کی توفیق ہو جائے تو اپنے ساتھیوں کو جتلاتے پھرتے ہیں کہ آج میں نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی تہجد کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم کیا اور تمہاری نماز کیا، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے عمل کو کچھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو کچھ عمل ہو اللہ کے حضور پیش کر دے اور کہہ دے اللہ ٹوٹی پھوٹی ہماری عبادت ہے، تو قبول فرما لے، ہم تجھ سے یہ توقع رکھتے ہیں۔ یہ تو ہونا چاہیے، لیکن اس پر استحقاق جتلانا کہ میں اس کا مستحق ہو گیا ہوں، میرے اوپر کیوں یہ عذاب ہے، میرے اوپر کیوں مصیبت ہے، میں نے کون سا گناہ کیا ہے، یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے، بہت بڑی زیادتی کی بات ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، تم لوگ بعض اوقات کوئی کام کرتے ہو تمہارے نزدیک وہ بال سے زیادہ باریک ہے، یعنی انتہائی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کننا لنعدها علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، ہم ایسے کاموں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کے زمانے میں مہلک سمجھتے تھے۔ تم جن چیزوں کو معمولی سمجھ جاتے ہو، معمولی بات کہہ کر ٹال دیتے ہو، تو یہ چیزیں مہلک ہیں، مہلک۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی بات کہہ دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ذکر کر دیا کہ وہ جو جن کا قد چھوٹا ہے، جو ٹھگنی ہے، یہ کہہ کر ایک بات کہہ دی کہ وہ یعنی گویا کہ ان کے قد چھوٹے ہونے کا ذکر کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری بیوی ہے حضرت عائشہ۔ حضرت عائشہ کا دل توڑنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تصور بھی نہیں کرتے، لیکن اس موقع پر حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ تم نے ایک ایسا جملہ، ایسا لفظ منہ سے نکالا ہے، ایسا کلمہ منہ سے نکالا ہے کہ اگر اس کلمے کو سمندر میں ڈال دیں، کہاں؟ سمندر میں ڈال دیں، جس سمندر کے اندر روزانہ لاکھوں کروڑوں مخلوقات مر رہی ہیں اور سمندر کا پانی خراب نہیں ہوتا، لاکھوں ٹنوں کے اعتبار سے، کروڑوں ٹنوں کے اعتبار سے فضلے اور گندگیاں سمندر میں جا رہی ہیں، سمندر کا پانی خراب نہیں ہوتا۔
سمندر کا پانی اپنی جگہ پر پاک ہے، ایسا سمندر فرمایا کہ تو اگر اس کلمے کو سمندر کے میں ڈال دیا جائے تو سمندر کے پانی پر غالب آ جائے گا اس کا تعفن اور اس کی بدبو۔ تم نے ایسی بات کی، کہنے کو چھوٹی سی بات، ہم نے کسی کے بارے میں تبصرہ کر دیا، 2 ساتھی ہنس لیے، بس ختم بات۔ لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے ہاں اس کی وجہ سے تمہیں کہاں تک پہنچنا ہوگا؟ نیچے خیال کرنا چاہیے، لہٰذا اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، آخرت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنی ذات کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔